بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں ماہ مبارک رمضان کی 27ویں تاریخ گویا گزر چکی ہے، اب 28 کی شب آ گئی ہے. اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہم چند چیزوں کو طلب کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر. بار الہ آج کی دن ہمیں شب قدر کی فضیلت عطا فرما. وصیر اموری من العسر الی اليسر. بار الہ ہماری زندگی میں سختیوں کو آسانی میں تبدیل کرتے، ہماری زندگی کے سخت کاموں کو آسان بنا دے. وقبل معاذیری. خدایا میرے ایکسکیوز، میرے عذر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میں نے جو تیری بارگاہ میں اب گویا معافیاں اور استغفار اور طلب آموزش اور طلب عفو کیا ہے، خدایا اس طلب آموزش کو اور طلب عفو کو خدا قبول فرما. وحط عنی الذنب والوزر. خدایا میری پشت پر جو گناہ اور میری کمیوں اور کوتاہیوں اور برائیوں کا وزن ہے، خدایا اس وزن کو مجھ سے کنار کر دے. یا رؤوفا بعبادہ الصالحین. اے وہ خدا کہ جو اپنے نیک بندوں کے ساتھ بہت رؤوف اور رأفت و رحمت کرنے والا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے بہت نرم دل ہے.
ماہ مبارک رمضان کے تقریباً 27 دن گزر چکے، اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک بہترین موقع، بہترین فرصت ہے ہمارے لیے کہ اس میں اپنے خدا کو ہم مکمل طور پہ پہچان لیں، اس کو سمجھ لیں، وہ کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے مقابل میں، ہماری حیثیت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، ہماری ریالٹی کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا طاقت و قوت رکھتے ہیں، ہم میں کیا کیا صلاحیت و ایبیلٹیز ہیں، اللہ جو ہے وہ کتنی قدرتوں کا حامل ہے اور مالک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہاں تک اس سے ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے، کہاں تک ہماری توقع ذات سے وابستہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع اور بہترین فرصت ہے اس طرح اللہ کو پہچاننے کی۔ اگر آپ کسی ذات کو اس طرح پہچان لیں تو بہت ساری مسئلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی ادارے میں اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے، کسی آفس میں، کسی انڈسٹری، کسی کمپنی میں اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس کام کے لیے کس کا دروازہ نوک کرنا ہے، یا کون کون کیا کیا خصوصیات اور صفات رکھتا ہے، تو پھر آپ کو کبھی بھی اپنے کام میں 10 ڈور کو نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف سیدھے اسٹریٹ فارورڈ آپ اسی ڈور پہ جائیں گے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے پراپر کمپریہنشن اور پراپر انڈرسٹینڈنگ کا، کسی کو پراپر طریقے سے سمجھنے کا، کہ الگ الگ ڈور آپ کو نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کی معرفت کا بھی یہی فائدہ ہے۔ خدا کی معرفت اس کی ذات میں سارے ڈور، یعنی اس ساری خوبیاں، سارے آسائشیں، ساری زندگی کی ہر چیز ہم کو اللہ کے سے ملے گی، ہر چیز وہ دینے پہ قادر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کائنات کو اس نے بنایا، بس یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وداؤٹ لا اینڈ آرڈر، وداؤٹ رول اینڈ ریگولیشن کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ جب دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے جو اسٹیپس بنائے ہیں، اس نے جو SOPs دیے ہیں، اس نے جو ہدایات کے راستے بتائے ہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے، انسان اس راستے کو فالو کر کے جائے۔ اب جب بھی انسان اس راستے سے ہٹ کے جائے گا تو جتنی بھی تیز جائے اور جتنی بھی دور تک جائے، کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا میں تو ہزار شارٹ کٹس ہیں، دنیا میں ہزار، مثال کے طور پہ کیا نام ہے جو ہے وہ گلیاں کوچے ہیں جہاں سے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنا راستہ بالکل سیدھا بنایا ہے کہ ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا شارٹ کٹ نہیں، یہی ہے۔ وہ کوئی ایکسٹرا ہم پہ وزن نہیں ڈالنا چاہتا، ہمیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ خدا ہم سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ نہ صرف خدا، آپ دیکھیں رسول خدا کے بارے میں یہ آیت آپ اکثر سنتے آئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کیا نام ہے ہیرے جواہرات اور کیا لوگ آ کے پوچھتے تھے، ہم آپ سے آپ کو کیا دیں، آپ کو کیا دیں، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ لا اسلکم، قرآن میں جناب نوح، جناب شعیب، جناب صالح اور جناب لوط، مختلف جناب انبیاء کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اتنے انبیاء کا تذکرہ ہے، سب نے قل لا اسلکم علیہ اجرا، قل لا اسلکم علیہ اجرا، قل لا اسلکم علیہ اجرا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے اوپر، میرا اجر صرف اللہ کے اوپر۔ لیکن لوگوں نے جب بہت زیادہ اصرار بھی کیا تو رسول خدا نے کہا کہ الا المودۃ فی القربى، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو وہ بھی اس لیے نہیں کہ قرابت داروں کو محبت کی ضرورت ہے، نہ، ان کی محبت کا، ان کی مودت کا مطلب ان کو پہچانو، ان کی عظمت کو درک کرو، اس کے بعد ان کو فالو کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ وہ بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا تو خود انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کو، نہ رسول خدا کو، نہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اجر نہیں چاہیے ہم سے۔ ہماری معرفت کا، ہماری صحیح انڈرسٹینڈنگ کا، ہماری صحیح شناخت کا فائدہ بازگشت اس کی ہمارے اوپر آئے گی، ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہماری زندگی صحیح راستے پہ آئے گی، ہماری زندگی جو ہے وہ ڈیویشنز اور مثلا انحرافات سے جو ہماری زندگی بچی رہے گی۔ ہم ہم تباہی کے راہ میں نہ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارا گھر ترقی کے راستے پہ جائے۔ تو اللہ کی معرفت کا جو فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ ریالسٹک ہو جاتا ہے، خواب و خیال کی دنیا سے انسان باہر نکل آتا ہے۔ انسان دیکھیے، خیال جو ہے وہ انسان کو بیٹھا کر صرف آنکھ بند کر کے دکھاتے ہیں دنیا، ٹھیک ہے، اور جب انسان محنت کرتا ہے تو آنکھیں کھول کے دنیا کو اپنے پاس لے کر آتا ہے۔ مشقت اور محنت کا اور خیال کا یہی فرق ہے۔ جو شخص واقعی صحیح معنوں پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیالوں کی زندگی سے باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میری آواز نہیں آ رہی کسی کو، دوسرے لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مہدی صاحب جی آگا آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ آئی تھنک جن کو نہیں آ رہی ہے ان کے آڈیو میں شاید کچھ پرابلم ہوگی، یا پھر آپ اپنے آپ کو سسٹم پہ اگر ہے تو اس کو دیکھ لیجیے، یا موبائل کے ساؤنڈ کو آپ بڑھا لیجیے۔
اینی وے، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان جب جہاں خدا پہ ایمان نہ ہو یا خدا پہ ادھورا، انسان خیالوں کی زندگی پہ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ انسان بیٹھا بیٹھا کیا کیا سوچنے لگتا ہے، یعنی ایفرٹس نہیں دیتا ہے، چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کو مل جائے، جبکہ دنیا خیالوں سے نہیں ملتی ہے، دنیا سوچنے سے، دنیا محنت و مشقت سے ملتی ہے. آخرت بھی خیالوں سے نہیں ملتی. آپ نے جو اکثر I'm sorry to say، میں جذبات سے نہیں کھیلنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. اکثر لوگ جو آپ کو ممبر پہ کہتے ہیں تم یہ کام کر دو جنت تمہاری، کچھ اور نہ کرو، 2 آنسو بہا لو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، حج کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، جنت تم کو دے دیں گے. ایسا کھیل نہیں ہے. دین اتنا بڑا کھلونا تھوڑی ہے کہ آپ ایک گول مارو اور آپ کو $1 ملین مل گئے. دین اس کا نام نہیں ہے. تو ایک گول مارنے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹس دینے پڑیں گے. فٹ بال کا گراؤنڈ تھوڑی ہے دین کہ آپ جیسا چاہیں اس کو دین کو کھیل لیں. جو بھی آئے اپنی تقریر میں مثلا دین کو ایسی کھلونا بنا کے اتنا آسان بنا کے پیش کر دے. آپ جانتے ہیں کبھی کسی چیز کو بالکل ہلکا بنا کے ہلکا دکھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کوالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ اتنے سستے میں، جب فرض کیجئے اتنی بڑی قربانی امام حسین کی، اتنی بڑی قربانی دی، جان دی، گلا کٹایا، سب کچھ کروا لیا، اسیری قبول کر لی، اتنی سختیاں، قید خانہ، اتنی مشقتیں، مصیبتیں، اتنا درد، سب کچھ اس کے بعد اماموں نے، اور اتنی آسانی سے نتیجے میں ہم جنت پہ چلے جائیں گے. کھیل بنا رکھا. قرآن مجید میں اللہ صاف صاف کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا سدى ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت جو شبہ قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں. ایسے مفت میں اس طرح دین نہیں بڑھتا ہے. خدا کے واسطے کبھی ایسے دھوکہ دینے والے جو ہے ممبر پہ اگر بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے کوئی لوگ دھوکہ دیں، ان کے دھوکے میں نہیں آئیے. اتنا سستا دین نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، خالی ایک آنسو میں ہم کو جنت مل جائے گی. ایسے ہرگز نہیں ملنے والی جنت. اللہ نے بہشت میں بہامیدن، فارسی میں کہاوت ہے کہ جنت جو ہے وہ اس کے عوض میں کچھ دینا پڑے گا. جنت کے لیے مولا کائنات جیسی ذات نے، امام حسین جیسی ذات نے اپنی زندگی دی ہے. جنت کے لیے شہزادی زہرا نے اپنے ہاتھ سے خون بہایا ہے، پسلیاں توڑوائی ہیں، تب جنت ملے گی. ایسی اتنے آسانی سستے میں تھوڑی جنت ملنے والی کہ کچھ نہ کرو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ خمس دو، نہ زکات دو، نہ انسانیت، نہ کوئی سلیقہ، نہ رشتہ داروں سے کوئی تعلق، نہ ناطے داروں سے کوئی تعلق. سال کے 365 دن جو ہے وہ کیا نام ہے 355 دن اپنے، اور پھر 10 دن میں آنسو بہائے، یا مثال کے طور پہ 2 مہینے 8 دن میں کچھ کیا، سب کچھ معاف. دین کھیل نہیں. دین ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے، ایک مکمل وے آف لائف کا نام ہے، جس میں سب کچھ ہے. جس میں گریا، امام حسین پہ گریا بھی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں چیریٹی بھی ہے، جس میں سوشل افیئرز بھی ہیں، جس میں بزنس بھی ہے، جس میں پالیٹکس بھی ہے، جس میں تمام ریلیشنز ہیں، سب کچھ ہے. جس میں حلال حرام، جس میں مثال کے طور پہ شادی، جو کچھ انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں چاہتا ہے وہ سب کچھ دین میں ہے. وہ معرفت خدا جو ہے انسان کو اتنا ریالسٹک بناتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں اللہ سے ایکسپیکٹیشن اس کی وابستہ ہو جاتی ہے. اتنی معرفت ہونی چاہیے. ہم کو کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. ہم کو سونا کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. جاگنا کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. واٹ ٹو ایٹ اینڈ ہاؤ ٹو ایٹ، کیا کھائیں اور کیسے کھائیں، یہ کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا. اہل بیت علیہ السلام علیہ. اتنی ایکسپیکٹیشن ہے ہم اگر اللہ سے، تو اپنی مشکلوں میں آپ آئیے خدا کے پاس، پھر دعا مانگیے، دیکھیے یقیناً وہ دعا جو ہے آپ کی نہ مستجاب ہو تو آپ شکوہ کیجیے گا اللہ کی بارگاہ، نہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے تو آپ شکوہ کیجیے گا. ہرگز نہیں. اللہ یعنی اب شب قدر جو اللہ نے بنائی ہے، شب قدر کس لیے بنائی تھی؟ یہ آج کی دعا جو ہے 27 کی شب بھی جو ہے، کل کی شب یعنی جو گزر گئی، یہ بھی شب قدر سے ایک عظیم شب ہے. اس شب کو بھی بہت عبادت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 گویا شب قدر یعنی آخری عشرہ جو آتا تھا ماہ مبارک رمضان کا، تو پھر سوتے نہیں تھے، رات بھر آپ عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے رات بھر. اچھا رات بھر عبادت کے لیے اتنا ایفرٹس کسی کے لیے آدمی دے گا، اس کے لیے دے گا جب اس سے تھوڑا لگاؤ، تھوڑا عشق ہو جائے. ایسی مفت میں تھوڑی دیتا ہے. مفت میں یا انسان جو ہے وہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی کے مقابل میں رات بھر اپنے گزار سکتا ہے. یا تو انسان اس کا غلام ہو، اس کا امپلائی ہو. جیسے I'm sorry to say جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو غلامی نہیں کہہ رہے، لیکن ہم ایک سملیرٹی ہے 1% کی کہ وی آر بینگ پیڈ فار دیٹ، تو ہم کو یہ کرنا ہی ہوگا. نو آپشن، نو چوائس. ہمیں تنخواہ مل رہی ہے. اب یہاں غلامی کا عنوان نہیں، یہاں کانٹریکٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک فرض کیجیے غلام سلیو ہے کوئی اگر کسی کا، so I'm paying you, you have to stay here whole night. رات بھر آپ کو یہیں کھڑا رہنا ہوگا. That's it. رات بھر آپ کو آفس میں بیٹھ کے، رات بھر آپ کو مثال کے طور پہ یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا.
رات بھر آپ کو آن کال رہنا ہوگا، رات بھر آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ کوئریز کا رپلائی کرنا ہوگا، آنسر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان ریٹرن یو آر گیٹنگ سم تھنگ، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، سیلری مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. سسٹیننس ایک مرتبہ اس وقت انسان کسی کے پیچھے اتنا جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور اوبلیگیٹری رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی انٹرسٹ ہے، انسان جو ہے کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یا خوف ہے، ڈرتا ہے کسی سے، نہیں کریں گے تو میری جان چلی جائے گی، نہیں کریں گے تو میری جان چلی جائے گی، نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، میرا اس سال کا بزنس فلاپ ہو جائے گا اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم شب قدر میں نہیں جاگیں گے تو اس سال میری روزی چلی جائے گی، یہ بھی ڈر کے مارے. لیکن نہ یہ بہت زیادہ کیا مطلوب ہے دین میں، نہ وہ والا کہ ڈر کہ میرا مقدر خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے. ایسا تھوڑی، اللہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے مقدر کو خراب کرنے کے لیے. اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہمارے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اتنا سب کچھ دیا اللہ نے ہمارا مقدر بن جائے. اللہ ہرگز ہم سے نفرت تھوڑی کرتا، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. جناب نوح تھک گیا 950 سال میں، اللہ سے دعا مانگی کہ خدا تو ان پہ عذاب نازل. اللہ نے یعنی اگر جناب نوح میں اور پیشنس رہتا تو اللہ اور جو ہے دیر کرتا، عذاب نازل نہیں کرتا. فرعون کو آخری وقت اللہ نے دیا ہے، جب بالکل نیل پہ ڈوبنے لگا تب اللہ نے اس کا حساب کتاب کیا ہے. پہلے لاسٹ مومنٹ اگر اس سے پہلے فرعون جو ہے وہ نیل میں جانے سے پہلے اگر فرعون مان جاتا تو شاید جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھل جاتی تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. اتنے خون کرنے کے بعد، اتنے مرڈر کرنے کے بعد معاف کر دیتا اس کو. تو اللہ تھوڑی ہم کو ستانے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تھوڑی ہمیں پریشان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تھوڑی ہمیں درد میں دیکھنا چاہتا ہے. اس نے دنیا ستانے کے لیے تھوڑی بنائی، اتنے بہترین سیناریز بنائے اور اتنے بہترین پہاڑ، آکسیجن، سب کچھ فریش فریش فریش، ہر چیز اللہ نے اپ ٹو ڈیٹ پرفیکٹ بنائی. اور کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے، تاکہ اس کو تکلیف. ڈزنٹ میک سینس. تھوڑا سا ہمیں اتنا پازیٹیو سوچنا پڑے گا اللہ کے بارے میں. اللہ ہم کو تکلیف دینی نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے ہمیں بلیسنگز دینا چاہتا ہے، وہ بہانہ تلاش کرتا ہے بلیسنگز کا. اب آپ سوچیں نا، ایک رات میں سال بھر کا، کہیں بھی کسی بھی کمپنی میں آپ کو ایک دن میں سال بھر کی سیلری ملتی ہے؟ یو نیور گیٹ اٹ. کبھی نہیں ہوتا ہے. اللہ ایک رات میں آپ کو سال بھر کی سیلری دے رہا ہے، سال بھر کا سکون دے رہا ہے. یہ کیوں؟ سال جتنے اب تک گناہ کیے آپ نے، کوئی بھی جتنے بھی گناہ کیا آپ نے، کچھ کوئی سب معاف کر دیں گے. جاؤ کمپنسیٹ کر دو تم، ہم سب معاف کر دیں گے. میرے پاس آج ہم سب معاف کر دیں گے. اتنا لینین کون ہوتا ہے؟ اتنا وسیع دل رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ خدا ہم کو ستانا نہیں چاہتا، ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتا. خدا ہمارے مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، خدا ہمیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سکون میں دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمارے چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اللہ والے ہیں وہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے چہرے پہ مثلا گلو رہتا ہے، ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ان میں ڈپریشن آتا ہی نہیں ہے. اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم ڈپریشن میں جائیں، کبھی بھی اللہ نہیں چاہتا ہم فرسٹریٹ ہوں. کیا ہوگا اب، کیا ہوگا، what I will do now, what next. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دل کو اطمینان ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ چاہتا ہمارے دل کو اطمینان رہے، سکون میں رہے، ہمارے فرسٹریشن نہ ہو، ہمارے چہرے پہ خوشی رہے. ٹھیک ہے نا. مثلا حزن المؤمن فی قلبہ وبشرہ فی وجہہ. مومن کی خاصیت یہ، اللہ پہ ایمان رکھنے والے کی خاصیت یہ کہ اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اداس نہیں رہتا، ہمیشہ پریشان ہے، آلویز ٹرائنگ. ٹھیک ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کبھی نہیں، مومن ہمیشہ کھلا مسکراتا رہتا ہے، دنیا کی سختیاں اس کو پریشان نہیں کرتی، کیونکہ اتنی انرجی رہتی ہے اس میں، اتنا پوٹینشیل رہتا ہے اس میں، اتنا یقین ہے اپنے خدا پہ کہ ڈیفینیٹلی. اور وہ اپنے اعتبار سے وہ خیالوں کی زندگی میں نہیں رہتا. مومن کبھی بھی خیال کہ میں، آپ نے وہ شیخ چلی کا واقعہ اکثر سنا ہوگا. شیخ چلی کیا کرتا تھا بیٹھے؟ شیخ چلی جو ہمیشہ خواب جو ہے وہ دیکھتا رہتا تھا، خیالوں میں رہتا تھا. سر پہ وہ انڈے کا بزنس تھا، اس کا انڈے کی ٹرے لوگوں کو پارسل کرتا تھا. ہوم ڈیلیوری تھی اس کی. لوگوں نے، اب آج تو کال ہے، پہلے مثلا لوگ گاؤں دیہات کے آپس میں کہہ دیتے تھے کہ بھائی فلاں تاریخ کو اتنی ڈیلیوری چاہیے. وہ انڈے کی ٹرے سر پہ لے کے جا رہا تھا. راستے میں مثلا خیالوں میں ڈوبا کہ میں انڈے کی ٹرے لے کے جا رہا ہوں، اب یہ انڈے جو ہے میں اس سے بزنس کروں گا، انڈے کے بچے بناؤں گا. ٹھیک ہے، بچے جو ہیں بڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد پورا میں چکس کا فارم بناؤں گا، پھر پولٹری فارم بناؤں گا، پولٹری فارم پھر اور ایکسپینڈ ہوگا. میرا بزنس میرا دن بدن بڑھتا جائے گا، پورے شہر میں میری مرغیاں اور میرے انڈے جائیں گے، سب کو سپلائی کروں گا. پھر جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں بھی میری سپلائی ہوگی، مجھے ٹینڈر ملے گا. یہ سب سوچتے سوچتے پھر میں پیسے والا بن جاؤں گا. پھر اتنے پیسے ہوں گے کہ بادشاہ کے پاس جا کے کہوں گا کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کر. بادشاہ بھی میرے پیسے کو دیکھے گا، میری دولت کو دیکھے گا، مجھے کہے گا ہاں ٹھیک ہے آؤ تم میرے داماد بن سکتے. بادشاہ میری شادی کرائے گا اپنی بیٹی سے. شادی کرانے کے بعد جو ہے وہ
پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، میری فیملی ہوگی، تو بچے کبھی کبھی آ کے ہمیں پریشان کریں گے، ہم سے کہیں گے ابا ہمیں پیسے دیجیے، اور میں ان کو ڈانٹ کے بھگاؤں گا. یہ ڈانٹ کے بھگانے کا جیسی خیال ہے اس نے 3 انڈے کی زمین پہ گرا دی. تو شیخ چلی کا سارا خواب جو ہے وہ پانی پہ مل گیا. یہ مومن کی خاصیت ہی نہیں رہتی، مومن خیالوں کی زندگی میں نہیں رہتا، مومن اپنے ایفرٹس دیتا ہے. اب دیکھیے ایران کی خاصیت دیکھیے، ایران نے 40-42 سال میں اپنے ایفرٹس دیے، کیا بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے آنکھ کھول کے کھڑا ہوا، باقاعدہ آنکھوں سے آنکھ ملا کے اینڈ ایکسپٹنگ دا چیلنج. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کسی کے لیے تھریٹ ہے، لیکن ہاں ایکسپٹنگ دا چیلنج. ٹھیک ہے، اور بھی جتنی قومیں ہیں، جتنے بھی گروپس ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے ایفرٹس دیے، محنت کی ہے، خیالوں کی زندگی میں نہیں رہے ہیں، خیال آتے ہی نہیں تھے ان کی زندگی میں، ہمیشہ ریالٹی کے ساتھ رہتے تھے. مومن کی خاصیت تھی. شب قدر کا مطلب اللہ کو اس طرح پہچان لے انسان کہ اس کی ایکسپیکٹیشن خدا سے وابستہ ہو، امیدیں وابستہ ہو جائے اللہ سے. امیدوں کا وابستہ ہونے کا مطلب نہیں کہ خیالوں کی زندگی میں رہنا. اللہ جو آسمان سے، آپ نے سنا اوپر والے آسمان سے جو ہے وہ چھت پھاڑ کے 7 تہ زمین کا خزانہ ہم کو گرا دیں، ایسا تھوڑی ہوتا. اللہ ایسا کبھی نہیں کرتا. اللہ نے 7 تہ کا خزانہ بھی انسان کے اندر دیا ہے، ساری انرجی انسان کے اندر دی ہے، سب کچھ دے دیا. ٹھیک ہے، انسان کو خالی اس کو مثلا ڈگ آف کرنا، اپنے اندر کا خزانہ نکالنا. ایک آدمی مر رہا تھا، میں اس واقعے پہ بات کو کنکلوڈ کروں. ایک آدمی مر رہا تھا اور بہرحال بچے اس کے ناکارہ تھے. آخری وقت جو ہے زمین اچھی خاصی پراپرٹی تھی اس کی. آخری وقت جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو میں فلاں جگہ زمین پہ، بیٹے جوان تھے لیکن ناکارہ، خیالوں کی زندگی میں شیخ چلی کے خواب دیکھتے رہتے، تو ناکارہ تھے. لیکن بلایا کہ دیکھو فلاں زمین پہ جو ہم لوگوں کی ہے تمہارے لیے میراث میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں میں نے کہیں اپنی جوانی میں خزانہ، جب تم لوگ بچے تھے تو خزانہ چھپا دیا تھا، اور یہ نیت تھی کہ جب تم لوگ بڑے ہو گئے، ہم نہیں رہے تو تمہارے لیے کام آئے. بڑے ہو گئے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، نہیں تو ہم نکال کے دیتے، تم جاؤ نکال لو. وہ بچے لالچی بھی تھے، اور بیکار آدمی ہمیشہ لالچی ہوتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے شارٹ کٹ، بغیر محنت کیے، بغیر مشقت کیے، جلدی سے مل جائے، آسمان سے ٹپک جائے، زمین سے نکل جائے. تو بچوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابا سے اب تک زندگی میں کچھ نہیں ملا لیکن اب تو مل رہا. اللہ سے یہ کہ ابا کے مرنے کے بعد جلدی بہت احترام سے کفن دفن کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مثلا ابھی جو ہے قبر ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ چلے گئے پھاڑا وغیرہ لے کے اور زمین کو کھودنے لگے. ادھر کھودا ادھر کھودا، پوری چاروں طرف سے زمین کھود ڈالی، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، جو ہل جوتنے کے لیے کرتے ہیں فارمرز جو کرتے ہیں، پوری زمین کھود ڈالی. کئی دن پسینے بہا کے لیکن نہیں ملا کچھ. کہنے لگے کہ جو ہے وہ بڑے میاں نے ہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہمارے ابا نے. کیوں کیا ایسا؟ وہ بیٹھ کے رو ہی رہے تھے اپنے اس مثلا اب فراڈ سمجھ کے اس کو کہ اچانک ذہن میں آیا کہ گھر جانے کو چلتے چلتے پھر ذہن میں آیا کہ اب جب اتنی زمین کھود ڈالی ہے تو تھوڑا سا اس میں بیج ڈال دیں کہ زمین تیار ہو گئی، اب ہل جوتنے کے لیے. اناج ڈال دیا اس میں. کچھ دنوں کے بعد پھر پانی بھی ڈالنے لگے کہ چلو اب بیج ڈالا ہے تو اس کی سینچائی بھی کریں، اس کو کھاد بھی دینے لگے، سب کچھ دینے لگے جو ضروریات، پروٹیکشن بھی اس کا تاکہ جانور نہ کھا لے، کیڑے نہ کھا لے. تقریباً 1-2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو ہے لہلہاتی فصل نظر آئی ان کو. جب فصل کٹی اور اچھا خاصا بالکل زندگی بدل گئی ان کی، مثلا اچھے خاصے ملینئر بن گئے، خوب پیسہ آیا. پھر جب پیسہ آ گیا، پیسے نوٹ گنتے گنتے اچانک ابا کی وصیت یاد آئی. پھر کہنے لگے ہاں ابا نے یہ جو ہے وہ خزانہ تھا جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے، جسے ہم نہیں سمجھ پائے. یہی حال انسان کا بھی. انسان کے اندر اللہ نے ایسے خزانے چھپا دیے ہیں، بس کیا ہے انسان کو اپنی ایفرٹ سے باہر نکالنا. جب انسان ایسا کرتا ہے تو شب قدر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، شب قدر بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے. خدا جو ہے وہ مقدر اسی طرح بدلتا ہے. کسی ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے. جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہیں بدلے گا. کیوں نہیں خود کرتا ہے؟ کیوں نہیں اللہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ بھائی آپ کسی کو جب پیسے دے چکے ہیں، اب وہ کام نہیں کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے میری مدد کیجیے. آپ کیا کہیں گے اس سے؟ بھائی تم کو دے چکا ہو، تم کیوں نہیں محنت کرتے؟ وہی حال اللہ نے ہم کو عقل دی، اللہ نے ہم کو انرجی دی، اللہ نے ہم کو طاقت دی، قوت دی، تھاٹس دیے، اللہ نے ہم کو کریٹو بنایا، ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا، اللہ نے ہم کو کیا کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا. پھر ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری مدد کرے. تم جاؤ محنت تو کرو، تب اللہ مدد کرے گا. تم اب وہ جو کیپٹل دیا اس کو لے کے بازار میں اتریے، تب وہ خدا آئے گا پیچھے سے مدد کریں گے.
جب پہلے اپنے ہر جنگ میں دیکھیے آپ مثلا فرض کیجیے اپنی کوشش تو کری، تب جنگ بدر میں اللہ نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا. جب تک ہم اپنی کوشش نہیں کریں گے کہاں سے ہو. امام خمینی نے اپنی پوری کوشش کی. واقع تبس جا کے دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ایران کے انقلاب کے کچھ ہی دنوں کے بعد تبس میں باقاعدہ کیا نام ہے جیٹس تھے باقی، اور وہ تیار تھے تہران کو اٹیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اللہ ایسا طوفان آیا کہ جو ان کی کیلکولیشن کے مطابق جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی ایسا نہ طوفان آنے والا تھا، نہ کوئی ایسا سینڈ اسٹارم تھا، نہ کچھ تھا. لیکن طوفان آیا، سارے جیٹس آپس میں کلیش ہو، ختم ہو گیا ان کا سارا منصوبہ جو ہے وہ نقش بر آب ہو گیا. واقع تبس گوگل میں جا کے سرچ کیجیے گا، ٹھیک ہے. ٹریجڈی آف تبس آفٹر مثلا اسلامک ریپبلک یعنی ریولیوشن آف اسلامک ریپبلک آف ایران، دیکھیے گا جا کے واقع تبس. خوب یہ کب کیا اللہ نے؟ اپنی کوشش کی، اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا. یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، قانون ہے. ہم کوشش کریں تب اللہ ہمارا مقدر بدلتا ہے، ہم کوشش کریں تب اللہ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور سختیاں دیکھیے زندگی میں سختیاں آتی ہیں، ہم کیا اس کی دعا کرتے ہیں؟ خدایا وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر، خدایا میرے زندگی کے کاموں کو سختیوں سے آسانی کی طرف لے. یقیناً خدا لے کر آئے گا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہمیں جو اس نے انیشیل پوٹینشیل جو دے رکھا ہے اللہ نے، ہمیں جو پہلے سے کیپٹل دے رکھا ہے اس کو استعمال کر کے ہم کوشش کریں، اللہ جو ہے زندگی کے حالات ہمارے بدلے. لیکن ہم بیٹھے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، ہم مکھیاں مارتے رہیں گے، ہوا جو ہے پنکھے ہلاتے رہیں گے، تو کبھی کچھ ہونے والا نہیں جب تک ہم ایفرٹس نہیں دیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ وقت بالمعاذری، خدا ہمارے عذر کو قبول کر. خوب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا، انسان اتنا، یہ کب ہوتا ہے اس طرح کی یہ لہجہ انسان کے اندر کب آتا ہے؟ جب اتنا عشق ہو جائے، اتنی عظمت اللہ کی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم اس کے سامنے جا کے ہم ایکسکیوز کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں. کتنی بار ہم لوگوں نے ماہ مبارک کی دعا میں بار بار کہا خدا ایکسکیوز می، خدا ایکسکیوز می، خدا ایکسکیوز می، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو، لگاؤ ہو. آپ کبھی کسی سے مثال کے طور پہ لگاؤ کیجیے، آپ اپنے والدین کو لے لیجیے، یا آپ مثلا فرض کیجیے وائف مثلا ہسبینڈ اپنے وائف کو لے لے، کپلس کو لے لیجیے. جب آپس میں بہت محبت ہوتی ہے نا، تو اگر کسی نے ایک دوسرے کا دل دکھا دیا ہے تو کئی دن تک آدمی ڈس اپوائنٹ کرتا ہے کہ وائی آئی ڈیڈ سو. کتنی بار آپ معافی مانگتے ہیں؟ آپ لنچ پہ گئے ساتھ میں، وہاں ایکسکیوز می آئی ایم سوری آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. آپ ڈنر پہ آئی ایم سوری آئی ڈیڈ سم تھنگ رانگ. کہیں بھی ملے پلیز، چہرہ جب بھی دیکھتے ہیں آپ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو عشق ہو جائے، جب انسان کو محبت ہو جائے. بچے کے ساتھ کوئی سختی کر لی تو بار بار آدمی اگر سینسیٹیو ہو اور آدمی کے پاس دل ہو تو بار بار وہ اس سے ایکسکیوز کرے گا کہ آئی ایم سوری آئی واز ناٹ گڈ فار یو، آئی واز ہارش ٹو یو. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے. بار بار جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں خدا آئی ایم سوری آئی ایم سوری آئی ایم سوری، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے عشق محبت ہو جائے. کب ہوگی اللہ سے عشق محبت؟ جب ہم اس کو کمپریہنشن پراپر ہو جائے، اس کی عظمت کو، اس کی صفات کو ہم سمجھ لیں، ہم سمجھ لیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے صبح و شام، ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے ہر جگہ، واش روم میں، ہر جگہ اس کی نگاہ پر ہے. ہم اس سے چھپے نہیں، کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں. He is all knowing، پوری قدرت رکھتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کی معرفت اگر انسان کی ہو تو پوری زندگی جو ہے وہ انسان کی. پھر انسان بار بار ایکسکیوز کرے گا، معافی مانگے گا، خدا میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. پھر انسان جو ہے وہ بار بار اس کے سامنے عذر خواہی کرے گا، ایفرٹس دے گا، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے کوششیں کرے گا. یہ جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہے تو چیٹ باکس میں سوال آیا ہے ایک، میرے پاس سے مس ہو گیا، آپ پلیز ریڈ کر لیجیے اس کو. جی میں آپ کو ہوسٹ بھی بنا دیا. انہوں نے بتایا تھا کہ 27 کی شب کو اس لیے ليلۃ القدر کہا گیا ہے کہ کیونکہ 26 کی شب میں حضرت علی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی تھی، اور کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن اس لیے 27 کی شب کو امپورٹنس دی گئی. بہرحال دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، وہ آپ کو ضربت لگی کیا نام ہے وہ 19 کی شب کو، اور 21 کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو دفن کر دیا گیا. مولا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے اور آپ بنی ہاشم نے اور ملائکہ نے آپ کو مل کر دفن کیا اسی جگہ جہاں آپ کے ابھی آپ کا حرم اور روضہ. تو ایسی کوئی شب قدر خود اپنے آپ میں، کیونکہ ماہ مبارک کی 10 راتیں آخر کی ہیں نا، یہ سب فضیلت کی رات. ایک روایت کے مطابق اہل سنت حضرات آج کی 27 کی شب کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، شب قدر کے عنوان سے مانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے روایات کے مطابق شب قدر جو ہے وہ یعنی 19
اور 21 اور 23 کی شب ہے، لیکن 27 کو خود اپنے آپ میں فضیلت و برتری حاصل ہے. آج 27 کی شب کو باقاعدہ اعمال ہیں، لیکن یہ ریزن بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے کہا، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال آپ کی خدمت پیش کریں وہ بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے. خود مفاتی جنان میں 27 کی شب کے اعمال ہیں، دعائیں ہیں مختصر سی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام 19 کے بعد سے ہر شب کے اپنے مختصر اعمال ہیں. تو لیکن یہ ریزن جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھا، آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے انہوں نے بتایا، لیکن یہ ریزن مجھے نہیں معلوم ہے. مجھے جو معلوم ہے وہ یہ کہ خود آج کی شب جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے اور عبادت کی اور برتری کی شب ہے. جی آغا، اور سوال یہ ہے کہ معرفت تک پہنچنے کے لیے علم زیادہ ضروری ہے یا تقوی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایسے لوگ جو مزدور اور اس ٹائپ کے لوگ تھے ان سے امام نے ملاقات کی جبکہ ان کے پاس علم نہیں تھا لیکن تقوی تھا. تو اس لیے یہ سوال ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مثلا علم سے مراد کیا ہے. اصل سب سے میں وہ بھی بتاتا چلوں، سب سے امپورٹنٹ انسان کا پرہیزگار ہونا، انسان کا تقوی. تقوی کا کیا مطلب؟ انسان جو ہے وہ گناہوں سے خود کو بچائے، اپنے واجبات کو ادا کرے. ٹھیک ہے، اصل معرفت کے لیے یہ ضروری ہے. انسان اگر جان لیتا ہے بہت ساری چیزیں تو اٹس ویری گڈ، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان جو ہے وہ انسان کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ علم جو ہے انسان کو بہت سی جگہ جو ہے وہ بہت ساری مشکلات سے بچاتا ہے. جہل انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یعنی اصل علم سے زیادہ انسان کے پاس یعنی انٹلیکٹ اور عقل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں ایک بات بتاؤں، فرض کیجیے اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے کہ مولانا آپ کو مثال کے طور پر پروگرامنگ آتی ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں گا مجھے نہیں آتی. اب مجھے اگر فرض کیجیے کوئی مثلا ایپس یا سافٹ ویئر ڈیولپ کروانا ہو، تو اب میں اگر بیٹھ کے خود انٹلیکٹ علم نہیں ہے میرے پاس، لیکن اگر عقل نہ ہو اور عقل ہو تو کیا فائدہ ہوگا. عقل نہ ہو تو میں کوشش کروں گا کہ نہیں میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، میں خود ہی کر کے دکھاؤں گا. میں پوری زندگی اپنے خرچ کر ڈالوں، مجھے اس کی کوڈنگ آئے گی نہیں، اس کی لینگویج مجھے نہیں آئے گی، تو میری عقل کیا کہے گی؟ بھائی ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، جائیے آپ کسی جانکار سے پوچھ لیجیے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، علم سے پہلے تقوی کے ساتھ ساتھ انسان کا عقل مند ہونا ضروری ہے. عقل مند اگر انسان ہے تو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. بہت سے لوگ فرض کیجئے ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور کیا نام ہے عقل مند بھی نہیں. کیا پرابلم ہے؟ ہم اگر کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو ہم کس سے رجوع کریں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ اس سے جا کے پوچھ لیجیے جو نہیں جانتا، جو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کے پاس تقوی کے ساتھ ساتھ اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم اگر نہیں جانتے تو جانکار سے پوچھنا. اتنی عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسے پرابلمس کو فکس کرنا ہے، نہیں کہ پرابلمس کو کیسے بڑھانا ہے. مشکل کیا ہوتی ہے تقوی کے ساتھ اگر یہ چیز نہ ہو. اور علم کبھی کبھی بہت بینک ہوتا ہے، ہی نوز ویری مینی تھنگس، ٹھیک ہے نا. مثلا بلعم باورا جو ہے وہ فرعون کے زمانے کا ایک بہت بڑا عالم تھا، ہی واز این اسکالر، اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی، مشہور تھا. لیکن اس کی دنیا خراب ہو گئی. کیسے؟ فرعون نے اس کو ہائر کیا، کہتا ہے کہ جاؤ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو، میں تھک گیا ہوں موسیٰ سے، اینڈ آئی کانٹ ڈیفیٹ ہم، اب تمہیں کوئی راستہ نہیں کھولو. بلعم باورا جو ہے وہ اس کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن عقل نہیں تھی. اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نبی خدا کے خلاف کبھی بھی جو ہے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. کوئی بھی نبی خدا یا ولی خدا کے خلاف جو بھی سامنے آئے گا ذلیل ہوگا. جیسے آپ نے دیکھی ہسٹری میں ہے ایگزامپل. بلعم باورا اپنے گھر سے نکلا اپنے گدھے کو لے کے. اس زمانے کا جو فرض کیجیے اس زمانے کی جو فراری تھی، کار تھی اس زمانے کی، سواری جو تھی، خوب اس پہ بیٹھا، ہکانے لگا اس کو. چلتے ہی نہیں ہے گدھا، ہکاتے ہکاتے اترا، مارنے لگا اس کو، نہیں جاتا، ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھا گدھا، ہلتے نہیں، ڈگرتا نہیں اپنی جگہ سے. مارتے مارتے گدھے کو زمین پہ گرا دیا، مرنے والا ہے گدھا. تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اللہ سے گدھے نے کہا خدایا مجھے تھوڑی سی زبان دے دے تاکہ میں اس گدھے کو عقل دے دوں، یعنی انسان کو عقل دے دوں. کیا تھا؟ جب اللہ نے زبان دی گدھے کو تو گدھے نے خطاب کیا کہ اے مثلا گدھے انسان نما گدھے، اگر تمہیں اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی کائنات کی کوئی مخلوق بھی اللہ نے جس کو بتایا وہ نبی خدا کے خلاف نہیں جا سکتی. ہم جانوروں کو جن کے پاس عقل نہیں، اتنا شعور ہے، تم کو کیسے شعور نہیں؟ تو عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کبھی ممکن ہے بہت سی چیزیں نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے پاس سمجھ ہے کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا. تو تقوی کے ساتھ ساتھ عقل کا ہونا ضروری ہے. اگر علم نہیں بھی ہے انسان کے پاس تو کوئی کم ہے وہ بنا لے گا، بڑھا لے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا نام اپنی جگہ بنا سکتا ہے. علم ہونا بہت ضروری ہے، سیکھے، علم سیکھے. اچھا عقل ہوگی تو پھر انسان آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرے، پھر نہیں جانتا ہے تو جاننے کی کوشش کرے.
پھر آگے بڑھے گا. لیکن اگر عقل نہ ہو تو بہت سے لوگ ہیں بینک ہے ان کے پاس لیکن ٹینک نہیں ہے تھاٹس کا. بینک آف نالج ہے لیکن تھنک ٹینک نہیں. انسان کی زندگی تھنک ٹینک ہونے سے کامیاب ہوتی ہے، بینک ہونے سے نہیں کامیاب ہوتی. بینک میں پیسہ بھرا ہوا ہے، خزانے میں پیسہ بھرا ہوا ہے، لیکن عقل نہیں ہے تو کہاں سے ملٹیپل ہوگا، کہاں سے پیسے سے پیسہ بنے گا. جو بزنس ایکسپلور کرتا ہے وہ عقل سے، ٹھیک ہے نا. پیسے رکھ کے بہت سے لوگ پیسے والے ہیں لیکن بہت کچھ پیسہ، وہ لوگ جو زیرو کیپٹل لے کے مارکیٹ میں اترتے ہیں اور عقل کے ذریعے جو ہے وہ ملینز ڈالر بنا لیتے ہیں ود ان few years or few nights. وہ کیا عقل کے ذریعے بناتے ہیں، جبکہ کیپٹل ان کا کیا تھا، زیرو تھا. اور جن کے پاس کیپٹل تھا ان میں کتنی گروتھ ہوئی، ان میں مثال کے طور پہ 10%، 20%، 50% کی گروتھ ہوئی. تو میں اب بس کنکلوڈ کروں، بات لمبی نہ. تقوی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے عقل کا ہونا ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے لیکن پہلے عقل بعد میں علم. تقوی، عقل، اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ علم. اگر یہ ہے تو تقوی پلس عقل پلس علم یہ جو ہے از اکول ٹو سکسیز ان لائف، ٹھیک ہے نا. یا کم از کم تقوی پلس عقل از اکول ٹو سکسیز ان لائف. خالی تقوی بے فائدہ ہے، خالی علم بغیر عقل کے تقوی وہ بھی جو ہے ابو موسیٰ اشعری، کل انشاءاللہ ٹائم ملا تو بتاؤں گا. خالی تقوی اگر جس کو، وہ تقوی ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر عقل بغیر علم کے تقوی ہی نہیں ہوتا، وہ مقدس معابی ہوتی ہے، مقدس نہیں ہوتا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا خدا ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنا اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.